مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری، کبریائی، بلندی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 129 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عظیم صفات بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے ہیں، ایک رسول آئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول کیسے ہیں، کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری مصیبت، تمہاری مشقت ان پر گراں گزرتی ہے. امت کا درد نبی کا درد ہے، امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، امت کا رنج، امت کا غم نبی کا رنج اور غم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 3 دن تہجد کی نماز، تراویح کی نماز پڑھائی. چوتھے دن آپ نہیں آئے. صحابہ چاہتے تھے کہ آپ چوتھے دن بھی آئے، لیکن آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز اللہ تمہیں فرض نہ کر دے، اور اگر فرض ہو گئی تو تم اس کی طاقت نہ رکھ سکو، استطاعت نہ رکھ سکو. تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی تکلیف آپ پر بہت گراں گزرتی تھی. پھر کہا اس کے بعد حریص علیکم، یہ نبی تمہارے خیر کے بڑے خواہش مند ہیں، تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، تمہاری اچھائی کے خواہش مند ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہ کر دیا، اور ہماری جو آخرت بنانے والے اعمال ہیں جن سے ہماری آخرت بنتی ہے، سنورتی ہے، ان اعمال کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بڑے خیر خواہ ہیں. اور پھر تیسری صفت بتائی گئی بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ نبی مومنوں کے حق میں بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں اور بڑے ہمدرد ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے آپ اپنے سینے میں رحمت والا دل، محبت والا دل رکھا کرتے تھے. ہر انسان سے آپ محبت کرتے تھے، کائنات کی مخلوقات سے آپ محبت کرتے تھے. لیکن آپ کی محبت کا ایک تعلق، ایک پہلو اہل ایمان سے ہے. جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ لگاؤ تھا، الگ شفقت تھی، الگ محبت تھی، الگ طرح کی اپنائیت تھی. بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اور امتیوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس طرح محبت رکھنے والے، شفقت رکھنے والے، اپنائیت اور الفت رکھنے والے تھے. تو اب ہم امتیوں کا یہ فرض بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے، ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کریں، محبت رکھیں، الفت رکھیں، اپنائیت رکھیں اور چاہت رکھیں. اس لیے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، آپ سے محبت کرنا، یہ عین ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان ہے، اور تمام مسلمانوں پہ فرض ہے یہ محبت ہی۔ اور نبی سے محبت بھی کیسی؟ نبی سے محبت کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اگر نبی کی محبت پہ دنیا کی محبت غالب آتی ہے، نبی کی محبت پہ تجارت کی محبت غالب آتی ہے، نبی کی محبت پہ اہل و عیال، عزیز و اقارب، خاندان قبیلے کی محبت غالب آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہماری زندگی اور ہماری جان کی محبت غالب آتی ہے، تو قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ میں ان لوگوں کو فاسق کہا، یہ گنہگار لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں سے بڑھ کے ہو، کائنات کے ہر شے سے بڑھ کے ہو، ہر چیز سے بڑھ کے ہو، حتیٰ کہ ہماری زندگی سے بڑھ کے، ہماری جان سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہی ہے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے کہا تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے بڑھ کے، اس کی اولاد سے بڑھ کے، اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی والدین سے بڑھ کے وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اولاد سے بڑھ کے وہ مجھ سے محبت نہ کرے، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کے جب تک کوئی شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں، وہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ بھائیو، صحابہ کی زندگیاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، بے انتہا محبت کی، حد سے زیادہ محبت کی، اور سب سے زیادہ محبت کی صحابہ کرام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں۔ بچپن میں ان کو اغوا کر دیا گیا ان کے قبیلے سے، اور مکے کے بازار میں لا کے بیچ دیا گیا۔ زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار نے خریدا، اور خرید کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لے پالک بیٹے کے طور پہ، منہ بولے بیٹے کے طور پہ آپ اپنے پاس رکھتے تھے، اور بڑی شفقت تھی، بڑی محبت تھی، بڑی چاہت تھی زید بن حارثہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ آگے چل کے ان سے جو اولاد ہوئی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید سے بھی بہت محبت تھی۔ جب ایک عورت مدینے میں چوری کی، بڑے خاندان کی عورت تھی، اس نے چوری کی، لوگوں نے کسی طرح اس کو بچانا چاہا، اس عورت کو، بڑی شریف خاندان کی عورت ہے، ہوگی غلطی ہوگی، چوری کر لی ہے، اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ذرا چھوٹ دے دیجیے، عزیز گھرانے والی ہے، اونچے خاندان والی ہے، کسی طرح سفارش کرے، لیکن کرے تو کون سفارش کرے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ رہے، عمر بن خطاب ہیں آگے نہیں بڑھ رہے، لوگوں کی نظر اس وقت اسامہ بن زید پہ پڑی۔ کہا کہ اسامہ تم نبی کے خاص ہو، نبی کے لاڈلے ہو اور نبی کے چہیتے ہو، آپ جاؤ اور جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرو اس عورت کے لیے۔ اسامہ بن زید آئے، سفارش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کو قبول نہیں کیا۔ بتانا یہ ہے کہ زید بن حارثہ سے پیارے نبی کو بڑا لگاؤ تھا، حتیٰ کہ ان سے جو اولاد ہوئی اسامہ بن زید سے، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بڑی اپنائیت تھی۔ تو زید بن حارثہ نبی کے ساتھ رہتے تھے، نبی ہی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تو ان کے قبیلے، ان کے خاندان والے مکہ آئے، حج وغیرہ کے لیے آئے، اور آ کے دیکھا زید بن حارثہ کو دیکھ کے پہچانی، یہ تو ہمارے خاندان کا ہے جو کھو گیا تھا، یہاں ہے وہ قبیلے والے گئے اور جا کے زید بن حارثہ کے جو والد تھے حارثہ، ان کو بتایا کہ آپ کا لڑکا مکے میں ہے۔ تو ان کے والد اپنے بھائی کو لیے، یعنی زید بن حارثہ کے چچا کو لیے اور لے کے مکہ آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا لڑکا، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ جو چاہتے ہیں، جتنا اس کے بدلے مانگتے ہیں مال دولت، اس کے عوض میں ہم وہ مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیجیے۔
آپ نے کہا کہ اپنے بچے سے پوچھو، اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر پیسوں کے میں تمہیں دے دوں گا بچہ تمہارا۔ باپ چاچا آئے زید بن حارثہ کے پاس اور آ کے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، گھر والے انتظار کر رہے ہیں تمہارا، خاندان قبیلہ انتظار کر رہا ہے تمہارا، نکل آؤ، یہاں غلامی کی زندگی، یہاں ایسے لوگوں کے ساتھ اجنبی ماحول ہے تمہارے لیے، آؤ ہمارے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ زید بن حارثہ کی محبت پہ قربان جائیے، بچڑ کے کتنے سال ہو گئے، گھر سے بچڑا، باپ سے بچڑا، خاندان والوں سے بچڑا ہے، اب موقع ہے ملنے کا، گھر والوں سے ملنے کا ہے، خاندان والوں سے، بستی والوں سے، لیکن انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنے گھر بار کی تمام کی محبتوں کو ٹکرا دیا، کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا اور کسی کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ ہمارے باپ آیا ہے لینے کے لیے، چچا آئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر انہیں محبت تھی اور نبی کو بھی اس قدر لگاؤ تھا کہ زید بن حارثہ نے گھر والوں کو واپس بھیج دیا اور نبی ہی کے ساتھ رہے، نبی ہی کے پاس رہے۔ اور بھائیوں، صحابہ کی محبت ہے، اللہ اللہ، جہاں صحابہ نے محبتوں کا ثبوت دیا، جہاں صحابہ اکرام نے پیارے نبی سے محبتوں کی مثالیں قائم کی، وہیں پہ حضرات صحابیات بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین بھی، مسلم خواتین بھی نبی سے محبت میں کبھی پیچھے نہیں تھی، وہ بھی اس نبی سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ غزوہ احد میں یہ خبر پھیلی یا افواہ پھیلی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے مدینے کے کنارے تک آئی۔ مدینے کی ایک مسلم خاتون، ایک صحابیہ، جب اس کو پتا چلا کہ پیارے نبی شہید ہو گئے اس غزوے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اس خبر کی تحقیق کے لیے وہ خود نکل گئی۔ اس غزوے میں اس صحابیہ کے شوہر بھی تھے، شوہر بھی شریک تھے اور شہید ہو گئے تھے، باپ بھی اس غزوے میں شریک تھے اور شہید ہو گئے تھے، بیٹا بھی اس غزوے میں شریک تھا اور شہید ہو گیا تھا، بھائی بھی اس غزوے میں شریک تھا اور شہید ہو گیا تھا۔ جب یہ عورت، یہ صحابیہ وہاں پہنچی، لوگوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اس غزوے میں شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گیا ہے، بیٹا، شوہر، بھائی شہید ہو گیا ہے۔ خاتون ان گھر والوں کی شہادتوں کو سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری خواتین ہوتی، روتی، چیختی، زمین آسمان کو ایک کر لیتی۔ قربان چاہیے اس محبت پر اور اس کی بہادری پر۔ خاتون نے کہا، صحابیہ نے کہا، بھلا لوگوں یہ بتاؤ پیارے نبی کیسے ہیں، پیارے نبی کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہے ہیں۔ نبی کو دیکھا، بعض روایتیں آتی ہیں کہ آپ کا جو چادر تھی، آپ کی جو چادر تھی، آپ کی چادر کو اس خاتون نے پکڑ لیا اور پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سلامت سے ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ بچے ہیں، تو یاد رکھیے ہر مصیبت ہمیں گوارا ہے، ہر مصیبت ہمیں گوارا ہے، ہر مصیبت ہم برداشت کر لیں گے، آپ کو کوئی آنچ نہ آئے، آپ کو کوئی خطرہ نہ آئے، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ یہ محبتیں تھیں صحابہ کرام کی۔ بھائیوں، محبت کا حقیقی معیار کیا ہے؟ محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت کیسے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا نا، نبی کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے، یہ محبت ہے۔ نبی کو جو پسند نہیں تھا، نبی کی ناپسند ہماری بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے محبت کرتے تھے، ان لوگوں سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ سے محبت تھی، ہمیں بھی تمام صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، وہ محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نبی کی کامل مکمل اطاعت نہیں کی جاتی ہے۔ جب تک اطاعت نہ ہو، نبی کی فرمانبرداری نہ ہو، وہ محبت نہیں کہلاتی ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ آل عمران سورہ 3 آیت 32 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی کہو ان لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے لوگوں میری تمہیں پیروی کرنا ہوگا، یعنی پیارے نبی کی پیروی کرنا ہوگا، نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نبی سے محبت
نبی کی فرما برداری کرنے سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی وقت ہماری محبت کہلائے گی جب ہم نبی کی تعلیمات کو اپنائیں گے, نبی کے احکامات کو اپنائیں گے, نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے. بھائیوں, کیا واقعتاً میں اور آپ, ہر شخص, ہر مسلمان, ہر انسان یہ غور کریں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت, نبی کی اطاعت ہم کر رہے ہیں؟ نبی کی پیروی ہم کہاں تک کر رہے ہیں؟ نبی کی پیروی ہم کیسے کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان کو اپنی اپنی اطاعت رسول کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ کیسی؟ بھائیو یاد رکھیے, ہم اطاعت, معاف کرنا میں بھی آپ بھی, اطاعت ایک حد تک ہم کرتے ہیں, محدود حد تک ہم کرتے ہیں. عبادات کی حد تک ہم اطاعت رسول ہماری زندگی میں نظر آتا ہے, اور کچھ معاملات میں یا کچھ جو ہے چیزوں میں, کچھ کاموں میں ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن بقیہ بہت سارا ایک ایسا زندگی کا میدان خالی پڑا ہے جس میں ہم نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں, شریعت کی پاسداری ہم نہیں کرتے ہیں, نبی کی سنتوں کو نہیں ہم اپناتے ہیں. ہمارے اخلاق دیکھو نبی کے جیسے نہیں, ہمارے معاملات دیکھو نبی کے جیسے نہیں ہے, ہماری گفتگو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نہیں ہے. تو اس طرح کئی چیزوں میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کو ہم صحیح طور پہ اپنا نہیں رہے ہیں. اور بھائیوں, نبی کی اطاعت کا اگر میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اطاعت کرنے والے, اور آج دنیا میں سارے مسلمان کہتے ہیں, ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں, ہر جماعت کا یہ نعرہ ہے, ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں. بھائیو ذرا بتاؤ یہ کیسی اطاعت ہے؟ نبی کی اطاعت کا دعویٰ تو ہے, لیکن کیسی یہ اطاعت ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہے؟ یہ کیسی اطاعت ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے؟ یہ کیسی اطاعت ہے کہ مسلمان متفق نہیں ہے؟ انتشار ہے مسلمانوں میں, اختلاف ہے مسلمانوں میں, جھوٹ ہے مسلمانوں میں, نفرت عداوت ہے مسلمانوں میں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اور ایک جماعت دوسری جماعت کے خون کے پیاسے ہیں. یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام نہیں کرتے, ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں, اور دعویٰ ہے کہ میں نبی کی اطاعت کرنے والا ہوں اور نبی سے محبت کرنے والا ہوں. یہ کیسی اطاعت ہے اور یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ نے کہا سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 میں, اطیعوا اللہ ورسولہ, اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول کی ہم اطاعت اگر کرتے ہیں, ولا تنازعوا, دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ آپس میں لڑائی مت کرو, اختلاف مت کرو, انتشار مت کرو, متحد ہو کر رہو, متفق ہو کر رہو. آج اللہ کتنا اختلاف ہے ہمارے اندر, کیسی لڑائیاں ہیں, کیسی عداوتیں ہیں, کتنی نفرتیں ہیں, کتنا زہر میں اور آپ اپنے دل میں لیے جیتے ہیں اور رہتے ہیں. ایک جماعت دوسری جماعت کے لیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے, ایک نمازی دوسرے نمازی کے لیے, ایک دوست دوسرے دوست کے لیے, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے, خاندان دوسرے خاندان کے لیے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے. کتنی نفرتیں, کتنا زہر ہم سب اپنے اپنے سینوں میں رکھتے ہیں. اور پھر میرا اور آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی سے محبت کرنے والا میں, نبی کی اطاعت کرنے والا میں. یہ کیسی اطاعت ہے ذرا بتائیے. بھائیوں, اگر میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحیح طور پہ کرنے والے بنیں گے نا, یاد رکھیں اللہ کی مدد ضرور آئے گی. آج اللہ کی مدد سے ہم محروم ہیں, ان میں بہت بڑا ریزن یہی ہے. نبی سے محبت کے دعوے تو ہیں, اطاعت رسول ہمارے اندر نہیں ہے. اطاعت رسول کا جذبہ صحیح طور پہ ہم اپنا لیں گے اور نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے نا, یاد رکھیے اللہ کی مدد آئے گی, حالات بدلیں گے اور ہم بہت جلد ایک انقلابی قوم کی طرح دنیا میں ابھریں گے. دیکھو دنیا کے حالات کیسے کروڑ بدل رہے ہیں. دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے. آج سے چند ایک سال یا 2 سال پہلے سری لنکا کی حکومت کا تخت پلٹ گیا تھا, بنگلہ دیش کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا تھا. ابھی جو ہے نیپال چل رہا ہے, جو ایک دعویٰ ہے پوری دنیا میں غیر مسلموں کا ایک ہی ملک ہے. دعویٰ ہے ہندوؤں کا ایک ہی ملک ہے یہ, جہاں پہ ہندوؤں کی حکومت ہے. لیکن آج حالات کیا ہے وہاں پہ؟ اب جو ہے فرانس بھی چل رہا ہے, فرانس میں لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. بھائیوں بتانا یہ ہے
یہ حالات جو ہمیں بتا رہے ہیں ظالم لوگوں کی حکومتوں کا جو خاتمہ ایک طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے گا، اللہ کی مدد آ کر رہے گی، شرط یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہوں، اللہ کے دین کو اپنائیں اور اللہ رب العالمین کی دین کے صحیح طور پہ ہم خادم بنے تو رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے ہی محبت کامل ہو سکتی ہے، محبت مکمل ہو سکتی ہے۔ اور بھائیوں، آج محبت رسول کے نام پر غلو کا شکار یہ امت ہو رہی ہے۔ محبت رسول کے نام پر، یہ محبت رسول کے آڑ میں یہ امت کیا کیا کر رہی ہے اور شیطان ان سے کیسے کیسے کام کروا رہا ہے۔ محبت کے نام پہ غلو، نبی کے شان میں غلو، بزرگوں کے شان میں غلو، اولیاء کے شان میں غلو، اور غلو کی وجہ سے نبی کے مقام کو ان کے مقام سے بلند کر دینا، کسی ولی کو ان کے مقام سے بھی بلند کر دینا، کسی بزرگ کو ان کے مقام سے بھی اور آگے لے جانا، یہ امت آج یہ کر رہی ہے۔ اور یہی غلو ہے جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں درگاہوں کے پاس، مزاروں کے پاس، قبروں کے پاس اس ولی کی محبت میں غلو نے اس حد تک ان لوگوں کو بڑھا دیا ہے، سجدے وہاں پہ ہوتے ہیں، نظر و نیاز وہاں پہ ہوتی ہے، عرس ہوتا ہے، اس کا سالانہ عرس لوگ کرتے ہیں، میلے وہاں پہ لگتے ہیں، قبے وہاں پہ لگتے ہیں، طواف وہاں قبروں کا کیا جاتا ہے، باادب قبروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قبر والوں کو اپنی پیٹھ دکھائے بغیر جو پیچھے مڑ کے جاتے ہیں، سلام پڑھے جاتے ہیں، فاتحہ پڑھے جاتے ہیں، نظر و نیاز وہاں پہ ہوتے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ محبت میں غلو کی بنا پر، سمجھ رہے؟ اور بھائیوں، پچھلے گزشتہ جمعہ میلاد منایا گیا پورے ہندوستان یا پوری دنیا میں، لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنایا۔ میلاد میں اللہ اللہ کیا نہیں ہوتا ہے، ڈی جے باجے بجائے جاتے ہیں۔ نبی کو جو آواز ناپسند تھی، میوزک پیارے نبی کو پسند نہیں تھا، آج نبی کا میلاد منانے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے روڈوں پر، سڑکوں پر ڈی جے اور باجے لے کے جاتے ہیں، یا رسول اللہ المدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور پھر یا رسول ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے نام سے کیک کو کاٹا جاتا ہے۔ اور جس نبی نے اپنے امتیوں کو یہ سبق دیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، جس نبی نے امتیوں کو یہ سبق پڑھایا کہ راستے سے تکلیف دہ کسی بھی چیز کو ہٹاؤ تو یہ تمہارے حق میں صدقہ ہے، اس نبی کا نام لینے والے راستوں کو جو جام کر دیتے ہیں، روڈوں کو جام کر دیتے ہیں، سڑکوں کو میلاد کے نام پہ جام کرتے ہیں اور سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اور جس نبی نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، جی زندگی میں کبھی کسی کو نہ اس نبی نے ستایا نہیں، اور اس نبی نے کہا تھا کہ جو اچھا مسلمان وہی ہے جو اپنی ذات سے، اپنی حرکت سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اچھا مسلمان وہی ہے۔ اور یہ کیسے مسلمان ہے؟ اس نبی کا نام لینے والے سارے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، گاڑیوں کو ایسے چلایا جاتا ہے، دھواں، اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ دھواں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں روڈ جام ہے، سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ بھائیوں، یہ ہماری ان حرکتوں سے، یاد رکھو ہم بدنام ہوتے کہ نہیں ہوتے الگ بات ہے، ہم بدنام ہو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بدنام اور داغدار لوگ ان حرکتوں سے کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، میلاد میں ہو یا میلاد کے علاوہ نبی کی محبت میں اس قدر غلو اس امت نے کیا ہے، آپ کی شان کو ایسے بڑھایا ہے، غلو کہاں یہ امت کر رہی ہے۔ دو تین مثال دے کے بات میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کی محبت میں جو بھی ہو رہا ہے نا، نبی کی محبت میں ہو رہا ہے۔ اور معاف کرنا، ایک بات مجھے پھر یاد آ رہی ہے، میلاد جو گزشتہ جمعہ منایا گیا، حیدرآباد میں میلاد کی نماز بھی پڑھائی گئی، جیسے بقرعید کی اور عید الفطر کی نماز پڑھائی جاتی ہے، ایک شخص نے چند لوگوں کو کھڑا کر کے نماز پڑھا رہا ہے۔ ہاں دیکھو امت کہاں تک آگے بڑھ گئی۔ جس میلاد کا قرون اولا میں کوئی ثبوت نہ تھا، جس میلاد کو اپنے میلاد کو نبی نے خود منایا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، تبع تابعین نے بتایا نہیں، اور یہ لوگ قرآنی دلائل بتا رہے ہیں۔ بتاؤ، کیا وہ آیتیں نبی کو معلوم نہیں تھی؟ کیا وہ آیتیں صحابہ نے پڑھا نہیں؟
اگر پڑھا تھا تو کیا سمجھا نہیں انہوں نے؟ اگر سمجھا تھا تو عمل کیوں کیا نہیں؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا ان آیتوں کا مطلب نبی کا میلاد منانا ہے؟ اگر انہوں نے آیتوں کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، عمل بھی کیا تو میلاد کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ جب انہوں نے میلاد نہیں بنایا تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو حقیقی محبت نہیں تھی. نعوذ باللہ. اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو نا، ہوش کے ناخن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کو مسلمانوں کو آپ نے بدعات سے آپ نے روکا تھا. دیکھو نبی کی محبت نے، اور ایسی محبت جو آپ کے مقام کو اس قدر بڑھا دیا گیا، بدعات نے مسلمانوں کو مبتلا کر دیا. عید میلاد النبی کی نماز باقاعدہ پڑھائی گئی، اور نماز پڑھانے کے بعد انٹرویو سے لیا گیا. اس نے کہا یہ نماز پڑھ کے یا پڑھا کے بہت خوشی ملی، اور بازو والے نے کہا یہ نماز قیامت تک رہے گی. یہ نماز سمجھ رہے بھائی؟ اور اسی لیے اسلاف ہمارے کہتے تھے کہ شیطان کو معصیت سے زیادہ بدعت پسند ہے. معصیت نافرمانی گناہ کا کام ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے وہ، لیکن بدعت پر بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا، اسے توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، نیکی سمجھ کے وہ کرتا ہے. اور آج یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائیوں، نبی سے محبت میں آج امت، یا اولیاء کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں آج ہمارے بہت سارے مسلمان شرک بھی کر رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. بدعتیں کر رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. گروہ بندیاں ہیں، غلو کی بنا پر گروہ بندیاں ہیں. اپنی جماعت سے نکل کر حق کو تلاش کرنا چاہتا نہیں آدمی. کیوں؟ اسی میں وہ رہنا چاہتا ہے، اسی میں وہ جینا چاہتا ہے، اس غلو کی بنا پر. اور دیکھو غلو کہاں کہاں لوگ کر رہے ہیں پیروی کی شان میں. 2-3 مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بشریت سے اٹھا کر مقام نورانیت پہ بٹھا دیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. کیا تھے؟ نور تھے. آپ نور من نور اللہ تھے. نعوذ باللہ. اللہ کے نور میں سے ایک نور تھے. سمجھ لیں؟ بہت بڑا شرک ہے یہ، کفر ہے. نبی نور تھے بھائی. نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. کس معنی میں؟ آپ کا لایا ہوا دین نورانی دین، آپ کی تعلیمات نورانی تعلیمات، آپ کے اخلاق نورانی اخلاق، آپ کے فرامین نورانی فرامین. لیکن آپ کے حوالے سے یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے. اور جو انسان کہے، جو بشر مانے، وہ نبی کا سب سے بڑا گستاخ ہے. وہ نبی کا سب سے بڑا گستاخ ہے، وہ جو نبی کو انسان مانتا ہے. ہاں پیارے نبی انسان تھے، لیکن ہم جیسے نہیں تھے، بلکہ ہم سے بھی اعلیٰ انسان تھے، ہم سے بھی اشرف انسان تھے، ہم سے بھی بلند و بالا انسان تھے. لیکن تھے تو انسان تھے. نبی کی زبان ہی کہلوائے اللہ نے سورہ کہف میں، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہو اے لوگوں، میں تم جیسا ایک انسان ہوں. ہاں فرق کیا ہے؟ میری طرف وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ وحی میرے پاس لے کے آتا ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں آتا. تو یہ غلو ہے یہ. اور دوسرا غلو کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت سے، مقام عبدیت سے اور مقام رسالت سے اٹھا کے مقام الوہیت پہ بٹھا دیا، اللہ کے مقام پہ بٹھا دیا. کیا کیسے؟ آپ بھی مشکل کشا ہیں، آپ بھی حاجت روا ہیں، آپ بھی اپنی امتیوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، آپ مختار کل ہیں، ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں. یہ تصورات باقاعدہ دیے گئے. کیوں؟ نبی کی محبت میں. اور نبی کی محبت میں غلو کا اس طرح شکار ہو گئے. قرآن کی کتنی ایسی آیتیں ہیں. ایک بڑی جامع آیت ہے، اللہ نے کہا سورہ فاطر کی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اولیاء بھی اللہ کے محتاج، انبیاء بھی اللہ کے محتاج، اتقاء بھی اللہ کے محتاج، ابرار بھی اللہ کے محتاج، صالحین بھی، متقین بھی، محسنین بھی. ہر شخص
دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کا پتا پتا، دنیا کا تنکا اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور نبی کی زبانی کہلوایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نبی کہیے، سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ مساد آیت نمبر 180 پر 8 میں، اے نبی کہیے لوگوں میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں نفع اور نقصان کا مالک میں اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور کہا اللہ نے عالم الغیب کا جو تصور لوگ رکھتے ہیں، سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 50 پر 9 میں، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور ان چابیوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور سورہ نمل 20 پر 7ویں سورت آیت نمبر 7 پر 5 میں اللہ نے کہا نبی سے کہلوائے، وہ بھی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی کہو آسمانوں اور زمینوں میں غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح غلو کا شکار ہی امت ہوئی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں، 1400 سال پہلے آپ نے بتا دیا کہ 1400 سال کے بعد ہو یا قیامت تک کیا ہونے والا ہے، حادثات کیا ہوں گے، واقعات کیا ہوں گے، حالات دنیا کے کیا ہوں گے، جنگیں کیا ہوں گی، آپ نے بتا دیا۔ ہاں، 1400 سال پہلے آپ کیسے بتا دیا؟ تو آپ کو گویا کہ غیب کا علم ہے۔ ہاں، کیسے آپ نے بتا دیا؟ قرآن میں اللہ نے اس کا مختصر جواب دے دیا۔ نبی نے جو بتا دیا پہلے ہونے والا ہے، کیسے بتایا؟ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو بھی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، وحی سے کہتے، ختم۔ جو بھی آپ نے بتا دیا، ہمارا ایمان ہے اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے دنیا والوں کو بتایا۔ اللہ غیب بتاتا ہے، غیب کی خبریں اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دیتا ہے، جو دینا وہ چاہتا ہے وہی وہ دیتا ہے، جتنا وہ غیب بتانا چاہتا ہے اتنا ہی وہ غیب اپنے نبیوں کو اللہ بتاتا ہے۔ تو اور بھائیوں، نبی کی شان میں جو آپ کی غلو کیا گیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لفظ موت کا انکار کر دیا گیا۔ آپ مرے نہیں جی، پردہ کر گئے، آپ وصال کر گئے، آپ مرے بول کے کوئی کہا، کسی نے کہا، یاد رکھو اس کی چمڑی ادھار کے رکھ دیں گے ہم لوگ۔ یہ گستاخی ہے، یہ نبی کے لیے لفظ موت استعمال کرنا گستاخی ہے۔ یہ نبی کی محبت میں غلو، بھائی لفظ موت خود اللہ نے استعمال کیا ہے۔ سورہ زمر سورہ 30 پر 9 آیت نمبر 30 میں اللہ نے نبی سے مخاطب ہو کے کہا انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور اس دنیا کے سارے لوگوں کو مرنا ہے۔ تو لفظ کا استعمال بھی لوگوں نے اس کو منع، استعمال کرنا صحیح نہ سمجھا اور یہ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے ہیں، نعوذ باللہ، بہت ساری ایسی بات۔ بھائیوں، یہ غلو کے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ ضروری ہے ہم سب کو جاننا کہ پیارے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ نے محبت کی، ہم بھی محبت کریں، حد سے زیادہ کریں، سب سے زیادہ کریں۔ اور محبت کا تصور کیا ہو؟ نبی کی اطاعت ہے، نبی کی فرما برداری ہے، نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور نبی کی محبت میں غلو نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ہم غلو کرتے ہیں تو پھر جو ہے ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس غلو سے نبی نے منع کیا، جن باتوں سے نبی نے منع کیا، نبی نے غلو سے منع کیا۔ ایاکم والغلو فی الدین، آپ نے کہا لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچو۔ پھر آپ کے مقام کو کسی صحابی نے بڑا چڑھا کے پیش کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے وہ مقام ہی پہ مجھے رکھو، اور جیسے نصارا نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام کو بڑھا دیا، میرے مقام کو اس طرح نہ بڑھاؤ۔ نبی کی یہ تعلیم ہے۔ ان ساری تعلیمات کو چھوڑ کر یہ امت جو ہے نبی کے مقام کو یا نبی کی محبت میں اس طرح غلو کا شکار ہو گئی، جو بہت سارے فتنوں کا سبب بن جاتی ہیں چیزیں۔ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والے، سچی عقیدت رکھنے والے بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تابعداری، فرمانبرداری کرنے والے بنائے۔ غلو سے، بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان غلو میں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو لوگ شرک میں، کفر میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دین کی طرف اور توحید کی طرف آنے والے بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے جان مال کی عزت آبرو کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہندوستان کے حالات کو بہتر بنائے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ کے رب العالمین مدد فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔